بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 77 میں ہم تراویح کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ باب النوافل میں یہ دوسری فصل ہے، فصل فی قیام رمضان، اور یہاں پہ قیام رمضان سے تہجد مراد نہیں ہے بلکہ تراویح مراد ہے۔ اس کو بھی روایات میں قیام رمضان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تراویح کے مسائل میں ہم تراویح کی رکعات سے متعلق بات کریں گے اور اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ فضائل کیا ہیں اور اس کا اپنا حکم کیا ہے کہ تراویح سنت ہے، مستحب ہے، اور اس سے متعلق انشاءاللہ دلائل کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آج ہماری عبارت ہوگی یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان، یہاں سے شروع ہوگی اور آخر میں یہ جا کر فصل ولا یصلی البتر بجماعت فی غیر شہر رمضان علیہ اجماع المسلمین تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تراویح کا اگر ہم حکم دیکھیں تو تراویح کا حکم یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے احناف کے نزدیک، یعنی ایسی تاکیدی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تو اس کی مواظبت فرمائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن جب دیکھا کہ لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ تعداد میں آنے لگ گئے ہیں تو چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اور فرمایا، صبح کے وقت آئے اور فرمانے لگے کہ انی لم یخف علی مکانکم لیکنی خشیت ان تفرض علیکم، کہ مجھے اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں، میں جماعت کراتا رہتا، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ آپ کو جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھاتا تو کہیں آپ کے اوپر فرض نہ ہو جاتی، پھر آپ لوگوں کے لیے فتعجزوا عنہا، کہیں آپ کے لیے مشکل ہو جاتی اور آپ اس سے عاجز آ جاتے۔ تو فتوفی رسول اللہ والامر علی ذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو اسی طریقے سے رہے کہ انفرادی طور پر نماز پڑھتے رہے تراویح کی، لیکن جماعت پھر 3 دن ہی کروائی ہے، اس کے بعد نہیں کروائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتنی تاکیدی سنت ہے کہ 3 دن تک مسلسل جماعت، اور پھر صرف ایک عذر جو شدید عذر تھا اس کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا، اور بالآخر پھر یہ جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ جماعت کے ساتھ یہ تراویح شروع کی گئی، اور 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب ہم قرآن سنیں گے اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت جس طریقے سے آپ کے اوپر لازم ہے تو میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو اس روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا گیا، تو اب تک مسلمان اور حرمین شریفین کے اندر بھی تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح کی فضیلت سے متعلق اگر آپ دیکھیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی رات کو قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح کی جو رکعات ہیں ان سے متعلق اگر دیکھا جائے تو ائمہ کا اکثر ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہیں، حرمین شریفین کے اندر بھی 20 رکعات پڑھائی جاتی ہیں، اور شوافی کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک بھی 20 ہی رکعات ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں روایات ہیں ہمارے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی یصلی کا مطلب کہ پڑھتے رہتے تھے، یعنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعتاً 20 رکعت تراویح اور والوتر وطر بھی پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور ان کا عمل منقول ہے کہ انہوں نے امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً، انہوں نے ایک امام کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں،
اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ ان علی امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، کہ وہ بھی 20 رکعت کا حکم دیا انہوں نے۔ تو تراویح کی جو رکعات ہیں اس سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کی رائے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی ایک رائے یہ ہے کہ 41 رکعات پڑھی جائے، یعنی وہ تو اس طریقے سے کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، جس کو ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں، اور ترویحہ چونکہ مطلب ہوتا ہے احرام پہنچانا یا تھوڑا سا ریسٹ کرنا، تو ہر 4 رکعت کے بعد چونکہ نمازیوں کو تھکاوٹ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنا ہوتا ہے، تو اس دوران اہل مدینہ 4 رکعت مزید پڑھتے تھے، تو وہ تقریباً تعداد جو ہے وہ 36 سے اوپر چلی جاتی تھی۔ تو بعض اہل مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 41 رکعت ٹوٹل پڑھی جائیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ بیان فرمایا ہے امام ترمذی نے کہ وہ 20 رکعتیں پڑھنے کے قائل ہیں۔ عبارت دیکھیں امام ترمذی کی کہ واختلف اہل العلم فی قیام رمضان فرأى بعضهم ان يصلي 41 رکعتا مع الوتر، وطر کے ساتھ، وهو قول اہل مدینہ والعمل على هذا عندهم بالمدینة، واکثر اہل العلم على ما روی عن علی وعمر وغیرهما من اصحاب النبی 20 رکعتا، تمام صحابہ اکرام سے 20 رکعات منقول ہیں۔ وهو قول سفیان ثوری وابن المبارک والشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، سفیان ثوری کا بھی یہی ہے، ابن مبارک کا بھی یہی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ وهكذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی نقل فرما رہے ہیں امام ترمذی کہ اسی طریقے سے مکہ کے اندر بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس سے یہ استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہیں، لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے باب میں نقل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تہجد کی 8 رکعت ہیں، تراویح نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ حضرات اس حدیث کو تہجد کے ساتھ خاص مانتے ہیں کہ آپ تہجد میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تراویح میں نہیں۔ جیسے دیکھیں یہ ہے جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ دیکھیے ولا فی غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت یعنی 8 تہجد کی اور 3 وتر کی وہ پڑھتے تھے۔ اگر صرف رمضان کی بات ہوتی تو پھر ولا فی غیرہ نہ فرماتی، جب انہوں نے ولا فی غیری فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز 8 رکعت ہی پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو تمام محدثین نے اس کو تہجد کے باب میں ذکر کیا ہے۔ خلفائے راشدین کا تراویح پر مواظبت کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ کانوا یقومون علی عہد عمر بن خطاب فی شہر رمضان ب20 رکعتا کانوا یقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام۔ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان کے دور تک بھی لوگ چونکہ زیادہ قرآن سننے کی وجہ سے تھک جاتے تھے تو اپنے عصا اور اپنی لاٹھیوں کے سہارے وہ تراویح پڑھتے تھے۔ تراویح پڑھتے ہوئے چونکہ 20 رکعت ہیں تو ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، تو ہر 4 رکعت کے بعد ترویح کا مطلب ہوتا ہے آرام، تو لہٰذا ہر 4 رکعت کے بعد بیچ میں وقفہ ہے، اس وقفے میں مرضی ہے آپ کی کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں یا کچھ تسبیحات پڑھتے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ آل مدینہ اس میں 4 رکعت نوافل پڑھتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک وطروں سمیت تعداد 41 ہو گئی، اور مرضی ہے آپ کی کہ آپ اس دوران جیسے کہ اہل مکہ وہ طواف کرتے تھے تو اگر کوئی وہاں پہ ہو تو وہ طواف کرے، لیکن کوئی خاص تسبیح اس دوران منقول نہیں ہے۔ یہ جو تسبیح تراویح مشہور ہے مساجد کے اندر جو لگی ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو روایت ہے تو یہ مختلف قسم کی جو روایات ہیں ان میں سے جملوں کو لے کر فقہاء نے اور محدثین نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس دعا کو جمع کر دیا ہے، ورنہ وہ کسی ایک روایت کے اندر وہ یکجا نہیں ہے۔ یہ اس تسبیح تراویح سے متعلق ہم نے گفتگو کر لی کہ عوام الناس کی آسانی کے لیے، جیسے کہ کنز العمال میں ہے کہ ان للہ بحرا من نور، کہ اللہ تعالیٰ کا نور کا ایک سمندر ہے، اس کے گرد فرشتے ہیں اور نور کے فرشتے ہیں، اور پہاڑ بھی نور کا ہے،
تو اس کے اوپر وہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والجبروت سبحان الحی الذی لا یموت، یہ تسبیح ہے۔ اور آگے اس کی فضیلت بھی ہے کہ فمن قالها فی یوم مرۃ او شہرا او سنۃ فی عمرہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کنز العمال کے اندر ہے۔ اس طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر بھی اس کے فضائل ہیں۔ تو مختلف روایات کو جمع کر کے یہ تسبیح تراویح بنائی گئی ہے۔ فصل فی قیام شہر رمضان، یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء، مستحب یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کے بعد، فیصلی بہم امامہم، ان کا امام ان کو پڑھائے، خمس ترویحات، 5 ترویحیں، کل ترویحۃ بتسلیمتین، ہر ترویحہ 2 سلاموں کے ساتھ ہوگا، ویجلس بین کل ترویحتین مقدار ترویحۃ، ہر 2 ترویحوں کے درمیان میں 1 ترویحہ کی مقدار بیٹھے گا، ثم یؤتر بہم، تو پھر ان کو وطر کی نماز پڑھائے۔ تو اس پوری عبارت کے اندر تراویح کی نماز کا حکم بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی اس کا وقت بھی ذکر کر دیا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ 5 ترویحات، 5 ترویحیں ہوں گے، یعنی 1 ترویحہ 4 رکعت پر مشتمل ہوتا ہے، اور 4 رکعت 2 سلاموں کے ساتھ ہیں، یعنی ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیریں، اور 4 ترویحیں ہوں گے، اور ہر 2 ترویحیں یعنی 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد 2 ترویحوں کے بیچ میں 1 ترویح کی مقدار بھی بیٹھنا ہے، یعنی 4 رکعت پڑھے گا، پھر اگلی 4 رکعت سے پہلے بیچ میں وہ 1 ترویح کی مقدار بیٹھے، اور اس میں پھر تسبیح تراویح پڑھے، یا اس میں خاموشی سے بیٹھے، یا کوئی اور تسبیحات پڑھے، تاکہ اگلے 4 کے لیے مزید طاقت کے ساتھ اور چستی کے ساتھ ان کو شروع کر سکے۔ اس میں یستحب کا لفظ ذکر فرما دیا، تو فرماتے ہیں ذکر لفظ الاستحباب، استحباب کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر الاصح انہا سنت، اصح اور مفتبی قول یہ ہے کہ تراویح کی نماز وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کذا روى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جیسے کہ امام حسن نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ مستحب کہنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں پوری یہ جو ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو یہ پوری ترتیب مستحب کے درجے میں ہے، لیکن ویسے تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کی ترتیب سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی کیا ہے وہ ابھی ذکر کی جا رہی ہے۔ لأنه واظب علیہ الخلفاء الراشدون، فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ تو وہ ہوگی جس کے اوپر مواظبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی جو سنت ہوگی اس کے اوپر بھی ان کی طرف سے جو مواظبت پائی جائے گی تو وہ بھی سنت مؤکدہ کہلائے گی، جیسے کہ روایات میں آپ نے دیکھ لیا۔ والنبی علیہ السلام بین العذر فی ترکہ المواظبۃ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کے اوپر مواظبت کیوں ترک کی گئی، اس کا عذر بھی آپ کو ذکر کر دیا گیا کہ وہو خشیۃ ان تکتب علینا، کہ کہیں ہمارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے اور اس خوف سے جماعت کو ترک کیا گیا اور جماعت کے اوپر مواظبت نہیں کی گئی، ورنہ انفرادی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان فرماتے تھے۔ والسنۃ فیہا الجماعۃ، تراویح کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنا فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، لیکن علی وجہ الکفایتی، لیکن یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ یعنی مسجد کے ساتھ متعلق جتنے بھی نمازی ہیں ان میں سے سب کے سب نمازی میں سے اگر کچھ بھی اس میں شریک ہو جائیں تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، اگر سارے کے سارے وہ انفرادی طور پر پڑھنے لگ جائیں اور تراویح کے اندر سنت کے مطابق جماعت کا اہتمام نہ کریں
تو گناہگار ہوں گے۔ حتی لو امتنع اہل المسجد کلہم عن اقامتها کانوا مسیئین، کہ اگر محلے کی مسجد یا مسجد کے سارے نمازی وہ انکار کر جائیں اس تراویح کی جماعت کو قائم کرنے سے، تو سارے کے سارے اس سنت کو چھوڑنے والے شمار ہوں گے اور گناہگار ہوں گے۔ ولو اقامها البعض فالمتخلف عن الجماعت تارک للفضیلۃ، اگر بعض نمازیوں نے جماعت کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی جماعت سے، تو اس سے پیچھے رہ جانے والا جو شخص ہوگا وہ فضیلت کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ اگرچہ سنت تو ادا ہو گئی، سنت علی الکفایہ تھی، لیکن اس کو فضیلت نہ ملی جماعت کی۔ لأن افراد الصحابۃ رضی اللہ عنہم روی عنہم التخلف، یعنی اس جماعت سے پیچھے رہنا بھی درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بعض افراد سے اس طرح منقول ہے کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، تو پیچھے رہ جانے سے صرف فضیلت جو جماعت کی تھی اس سے وہ پیچھے رہ جائے گا، ورنہ سنت جو ہے وہ اس کے ذمہ سے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کے ذمہ سے اتر جائے گی۔ والمستحب فی الجلوس بین التربیحتین مقدار التربیحۃ، دو تربیحوں یعنی 4 رکعت کی جو تراویح کی نماز ہو جائے 2 سلاموں کے ساتھ، تو اس کے درمیان میں جو بیٹھنا ہے اس کی مقدار مستحب یہ ہے کہ 1 تربیحہ کی مقدار ہو، یعنی جتنے وقت کے اندر 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تراویح کی، اتنی مقدار بیٹھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر اس سے کم بھی بیٹھیں اور چند ہی سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر بھی درست ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اتنی مقدار ٹھہرا جائے۔ وَقَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ، اسی طریقے سے 5واں تربیحہ یعنی 20ویں رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو 5واں تربیحہ یعنی آخری 4 رکعتیں، یہ 5واں تربیحہ ہے نا، تو آخری 4 رکعت جب مکمل ہو جائیں گی تو وطر پڑھنے کے لیے جب اٹھے گا تو اس سے پہلے بھی بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے جتنا 4 رکعت پڑھنے کا ہے۔ لعادت اہل الحرمین، چونکہ اہل حرمین کی یہ عادت ہے تو اس کو بجا لاتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ اتنا ٹھہرا جائے، اس سے کم بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ واستحسن البعض الاستراحة على 5 تسلیمات، بعض نے اس استراحت کو یعنی درمیان میں جو تھوڑا ٹھہرنا ہے سکون کے لیے یہ اچھا قرار دیا ہے بعض نے 5 تسلیمات کے بعد۔ 5 تسلیمات یعنی 5 سلام پھیرنے کا مطلب 10 رکعت کے بعد، ظاہر ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے تو 10 رکعت مکمل ہوں گے تو 5 سلام ہوں گے نا، تو 5 سلاموں کے بعد کا مطلب 10 رکعت جب پوری ہو جائیں تو پھر ٹھہرے اور پھر آرام کرے۔ فرماتے ہیں نہیں سبھی صحیح، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو 8 رکعت کے بعد تو ویسے بھی مکمل ہو گیا تربیحہ، تو ٹھہرنا ہے، پھر 10 پر بھی ٹھہریں، پھر 12 کے بعد پھر تربیحہ مکمل ہو رہا ہے پھر ٹھہریں، تو پھر تو ہر 2 رکعت کے بعد ٹھہرنا لازم آ رہا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ وقولہ ثم یؤتر بہم، متن کے اندر جو فرمایا کہ ثم یؤتر بہم کہ پھر ان کو وطر کی نماز پڑھائے، فرماتے ہیں کہ ثم یؤتر بہم یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ ان وقتها بعد العشاء قبل الوتر، کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے اور وطر کی نماز سے پہلے ہے، اس لیے تو فرمایا گیا نا کہ 20 رکعت جب پوری ہو جائیں تو پھر ان کو وطر کی نماز پڑھائے۔ وبہ قال عامۃ المشائخ، عامۃ مشائخ کا یہی قول ہے اور یہی سب مشائخ یعنی مشائخ بلخ کا یہ قول ہے، اور اصح اور مفتبی قول یہ ہے کہ ان وقتها بعد العشاء، وقت تو اس کا عشاء کی نماز کے بعد ہے چونکہ عشاء کی تابع ہے یہ، لیکن آگے الی آخر اللیل قبل الوتر وبعدہ، رات کے آخری پہر تک بھی اس کا وقت چلتا ہے، چاہے وطر سے پہلے پڑھیں یا وطر کے بعد پڑھیں، یہی مفتبی قول ہے۔ لأنها نوافل، کیونکہ یہ ایسے نوافل ہیں، ایسی زائد نماز ہے کہ سنت بعد العشاء جس کو مسنون قرار دیا گیا عشاء کے بعد، ولم یذکر قدر القراءۃ فیہا۔ اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر قراءت کتنی کرے، یعنی ہر رکعت کے اندر کتنی قراءت کی جائے، تو بعض نے تو کہا کہ بھئی مغرب کی نماز میں جتنی قراءت کی جاتی ہے اتنی کی جائے، چونکہ نوافل کے اندر تخفیف مطلوب ہے، فرائض سے بھی زیادہ تخفیف، تو اتنی کی جائے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کو بھی مکمل کرنا ہے اس کے اندر اور وہ بھی مسنون ہے، تو اتنی تو کریں گے تو پھر قرآن مجید مکمل نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا کہ بھئی عشاء کی نماز کے تابع تو جتنی عشاء میں قراءت کی جائے اتنی کی جائے، لیکن اس میں راجح اور مفتبی قول کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
ولم یذکر قدر القراءۃ فیہا، اس میں قرات کی مقدار کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے. واکثر المشائخ علی ان السنۃ فیہا الختم مرۃ، اکثر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مسنون یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا جائے. فلا یترک لکسل القوم، پس قوم کی سستی کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑا جائے، پورے رمضان کے اندر قرآن مجید کو ایک مرتبہ ضرور مکمل کیا جائے. اگر 20 تاریخ تک مکمل ہو گئے، 21 تاریخ ہو گئے، اس کے بعد بھی تراویح پڑھی جائے. ضروری نہیں کہ اس میں پھر قرآن مجید کو دوبارہ ترتیب سے پڑھا جائے، بلکہ اگر پڑھے تو اچھی بات ہے، ورنہ کہیں سے بھی پڑھے، صورتوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور مکمل کیا جائے. اس میں پھر یہ کہ اگر ہر رکعت کے اندر 10 آیتیں پڑھی جائیں تو کل رکعت جو ہیں وہ تقریباً 600 رکعت بن جاتی ہیں پورے رمضان میں تراویح کی. تو 600 رکعت پڑھی جائیں بن جاتی ہیں تو قرآن مجید کی بھی 6000 اور کچھ زائد آیات ہیں. تو اگر ہر رکعت کے اندر 10 آیتیں پڑھی جائیں تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید آسانی کے ساتھ رمضان میں مکمل ہو سکتا ہے. بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات، بخلاف ان دعاؤں کے جو تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہیں، حیث یترکوا، ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تشہد کی مقدار پڑھی، پھر اس کے بعد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کا مبارک وسلم، بس مختصر درود یا درود ابراہیمی پڑھ لے، لیکن اس کو بھی مختصر کر کے سیدھا سلام پھیر دے. طویل دعائیں نہ کرے، کیونکہ اس سے لوگ پھر اکتا جائیں گے اور پھر دوسرے دن نہیں آئیں گے. البتہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ ضرور مکمل کرے. لأنہا لیست بسنت، جو دعائیں ہیں وہ تو مسنون نہیں ہیں، ان کو مختصر کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک مرتبہ مکمل کرنا مسنون ہے. ولا یصلی الوتر بجماعت فی غیر شہر رمضان، رمضان کے علاوہ میں وطر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، مسنون نہیں ہے. مسنون یہی ہے کہ رمضان کے اندر ان کو وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، چونکہ باقی ساری نماز وہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوتی، تو آخر میں وطر بھی مسنون قرار دیا گیا کہ ان کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. اور وعلیہ اجماع المسلمین، اور چونکہ اس کے اوپر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اس کے اوپر یہ عمل کیا ہوتا آ رہا ہے کہ وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ کچھ تراویح کے موٹے موٹے مسائل تھے. امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک تشفی ہو چکی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.